بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز سامعین گرام، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان حضرت زبیر بن العوام کی شہادت کے بارے میں ہے۔ معزز سامعین گرام، جنگ جمل کا موقع پر دونوں جماعتوں کے سربراہ کاروں کو اصلاح مد نظر تھی، اس لیے پہلے مصالحت کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا بڑھا کر بیچ میدان میں آئے اور حضرت زبیر کو بلا کر کہا، اے ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کی تھی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو، اس وقت تم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک دن تم اسی سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر نے جواب دیا، ہاں مجھے اب بھی یاد ہے۔ حضرت علی تو صرف ایک بات یاد دلا کر اپنی جگہ پر چلے گئے، لیکن حضرت زبیر کے قلب حق پرست میں ایک خاص سخت تلاطم بپا ہو گیا۔ تمام ارادے اور عزائم فسخ ہو گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہنے لگے، میں برسر غلط تھا، علی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ یاد دلا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت زبیر نے فرمایا، اب میں اس جھگڑے سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے کہا، آپ ہم لوگوں کو دو گروہوں کے درمیان پھنسا کر خود علی کے خوف سے بھاگنا چاہتے ہو؟ حضرت زبیر نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ علی سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ قسم کا کفارہ ممکن ہے، اور اپنے غلام کو بلا کر آزاد کر دیا، لیکن حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے، جانے پدر، علی نے ایسی بات یاد دلائی کہ تمام جوش فرو ہو گیا ہے، بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، آؤ تم بھی میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا تو تنہا بصرہ کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں سے اپنا اسباب و سامان لے کر حجاز کی طرف نکل جائیں۔ احنف بن قیس نے حضرت زبیر کو جاتے دیکھا تو کہا، دیکھ یہ کس وجہ سے واپس جا رہے ہیں، کوئی جا کر خبر لائے۔ عمرو بن جرموز نے کہا، میں جاتا ہوں، اور ہتھیار سنبھال کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب و سامان کے ساتھ روانگی کا حکم دے کر بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے تھے۔ ابن جرموز نے قریب پہنچ کر پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا، سب باہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ ابن جرموز نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر، میں اپنی غلطی پر متنبہ ہو گیا ہوں، اس لیے جھگڑے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانے کا مقصد ہے۔ ابن جرموز نے کہا، چلیے مجھے بھی کچھ دور تک اسی طرف جانا ہے۔ غرض دونوں ساتھ چلے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر نماز پڑھانے کے لیے ٹھہرے۔ ابن جرموز نے کہا، میں بھی شریک ہوں گا۔ حضرت زبیر نے کہا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھو گے؟ ابن جرموز نے کہا، جی ہاں۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکانے کو کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر جیسے ہی سجدے میں گئے، عمرو بن جرموز نے غداری کر کے تلوار کا وار کیا، اور حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا، اور وہ عظیم سر جو ایک خدا کے سامنے جھکتا تھا اب تن سے جدا ہو کر خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ ابن جرموز حضرت زبیر کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر بارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا اور فخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا۔ جناب مرتضیٰ نے تلوار پر ایک حسرت کی نظر ڈال کر فرمایا، اس نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں،
اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظر ہے۔